اس انقلاب کی زبان تھی جس نے انگریزوں کے ہاتھ سے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اردو زبان جو ہے وہ پہچان ہے اس ملک کی، تمدن ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے۔ اگر اس کی عزت نہیں کیا گیا، اگر اس کو مردہ قرار دیا گیا، اگر اسے نظر انداز کیا گیا تو ہماری قوم تو مرنے والی نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ملک پہ آنچ آ جائے گی، تہذیب پہ آنچ آ جائے گی، ثقافت پہ آنچ آ جائے گی۔ آداب، آپ دیکھ رہے ہیں نئی فکر نیوز۔ NF نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ مدت سے یہی سوچ کر حیران ہے اردو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان ہے اردو۔ اردو اور اردو والوں کی مسیحائی کا دعویٰ کرنے والے حکومت کے سوتیلے رویے کی وجہ سے اس سے منسلک ادارے اور زبان زبوں حالی کا شکار ہے۔ اس مسئلے کو لے کر آج اردو کونسل ہند نے پٹنہ میں ایک روزہ دھرنے کا اہتمام کیا۔ اس دھرنے میں کئی اضلاع سے سینکڑوں کی تعداد میں محبان اردو، شاعر، ادیب، صحافی اور دانشور حضرات شامل ہوئے۔ تمام مقررین نے اردو کی بدحالی کے لیے BJP کو خوش کرنے والی حکومت کو مرید الزام ٹھہرایا۔ 18 نکاتی مطالبات میں 6 برسوں سے بند اردو مشاورتی کمیٹی کی تشکیل نو اور آئینی اختیار دیے جانے والے مطالبہ سمیت 6 برسوں سے بند بہار اردو اکیڈمی کی تشکیل نو، 12,000 اردو TET امیدواروں کا رزلٹ جاری کرنا، ہائی اسکولوں کے مانک منڈل میں ایک اردو ٹیچر کا اضافہ کیا جانا، اردو اسکولوں کے طلباء و طالبات کو اردو میں کتابیں مہیا کرانا، نتیش کمار کے اعلان کے مطابق ہر اسکول میں ایک اردو ٹیچر بحال کیا جانا، مدرسہ بورڈ میں چیئرمین بحال کیا جائے اور اس کی تشکیل نو اور جونیئر مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ پٹنہ کے سبھی عہدے مدت سے خالی ہیں سمیت 18 نکات پر یہ دھرنا مشتمل تھا۔ یہاں موجود تمام لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ 2025 کے اسمبلی انتخاب میں اس کو مدعا بنایا جائے گا۔ اگر حکومت نے اس بات پر توجہ نہیں دی تو RJD کے سینئر لیڈر تنویر حسن اور AIMIM کے ریاستی صدر اختر الایمان بھی اس دھرنے میں شامل ہوئے۔ اختر الایمان نے نئی فکر سے ہوئی بات چیت میں جو کہا، آپ بھی سنیے۔ اردو کونسل ہند کے زیر اہتمام آج گردنی باغ دھرنا استھل پہ دھرنا اردو، مسلمان اور زبوں حالی یہ لفظ ایک دوسرے کے ضامن کی طرح ہو گئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں MIM کے ریاستی صدر اختر الایمان۔ اختر الایمان نے ایوان میں ببانگ دہل بہت زوردار انداز میں ہمیشہ یہ بات اٹھائی کہی، لیکن حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اردو اور اردو والے صرف ان کے ماتحت ہو کر رہیں گے۔ آج یہ دھرنا پہ موجود ہیں سر، آج یہاں آپ موجود ہیں، اردو کے مسائل، اردو والوں کے مسائل کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے اردو کونسل ہند بہار کی اکائی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اردو کے دیرینہ مسائل اور مطالبات کو لے کر اس نے ایک روزہ دھرنے کا انعقاد کیا ہے۔ بہار کی حکومت، نتیش کمار کی حکومت پے در پہ RSS اور BJP کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے۔ اردو کو سرکاری درجہ، دوسری سرکاری زبان کا درجہ ملے ہوئے لگ بھگ 44 سال ہو گئے۔ اس عصرہ میں اردو نے ترقی نہیں کی ہے، بلکہ اردو کو حکومت وقت نے برباد کیا ہے۔ اردو کو اسکول سے نکالا، کالجوں سے نکالا ہے، دفتروں میں اردو کے جو کام ہو رہے تھے وہ بند پڑے ہیں۔ اردو کے ٹرانسلیٹروں کی 1200 سے زائد جگہ خالی پڑی ہے۔ اردو کے 80,000 اسکولوں میں اردو کے ٹیچر نہیں ہیں۔ اردو داروغہ بحالی کا وعدہ انہوں نے اب تک پورا نہیں کیا۔ اردو اکیڈمی کا برا حال ہے، اردو مشاورتی کمیٹی کا برا حال ہے، انجمن ترقی اردو کو ایک غاصب کے قبضے میں دے دیا گیا ہے، مدرسہ شمس الہدیٰ کا برا حال ہے۔ اردو سے تعلق رکھنے والا ایک تعلیمی ادارہ بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین کا اب تک ان لوگوں نے انتخاب نہیں کیا، اور دیکھیں گے کہ اردو کی کتابیں نہیں چھپ رہی ہیں۔ ہائی اسکول میں اردو کے ٹیچروں کو مانک منڈل سے نکال دیا گیا ہے۔ پے در پہ اردو آبادی کو انہوں نے کمزور کر دیا ہے، جس کا نتیجہ ہے
کہ بہار میں بہار سرکار کی جو اپنی رپورٹ آئی ہے جاتی آدھارت گننا کی، جو ذات پہ مبنی شمار ہوا ہے، اس میں 18% مسلمانوں کی نوکری میں جو حصہ داری 3,68,000 ہوتی ہے، وہ گھٹ کر لگ بھگ 1,60,000 سے 70,000 ہو گئی ہے۔ 2 لاکھ نوکریوں کو حکومت نے برباد کر دیا ہے۔ یہ اردو کی قاتل سرکار ہے۔ اردو آبادی کو متحد ہو کر اردو کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ اس کے لیے آج علامتی طور پر دھرنے کا انعقاد فریضہ ہوگا کہ وہ ریاست کی تحریک چلائے گی اور 2025 میں اردو کے ساتھ ناانصافی کرنے والوں کو کراڑا جواب دے گی۔ اردو کے ساتھ یہ ناانصافی ایک زمانے سے 8 سال سے اردو اکیڈمی بند ہے، آپ آواز اٹھاتے رہے، سیاسی طور پہ اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کے شوکت پہ زوال آتا ہے۔ ایک طرف تو ہم حکومت کی ناانصافیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ مسلم سیاستدان جو لوگ مختلف سیاسی جماعتوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ اردو آبادی کا ووٹ لے کر آتے ہیں لیکن اردو کی آواز نہیں اٹھاتے۔ ان منافقین کی وجہ سے بھی اردو کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ اردو آبادی کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنی زبان کو نہیں بچائے تو اپنی نسلوں کو نہیں بچا پائیں گے۔ اردو کو الیکشن کا ایجنڈا بنانا ہوگا۔ ہم سڑک، پل، بلیا، بجلی کے لیے ضرور لڑیں گے لیکن اپنی مادری زبان کے لیے لڑیں گے۔ اس کے لیے اردو آبادی کو ہوشیار ہونا پڑے گا۔ شکریہ۔ بنیادی مسائل کے لیے جنگ تو ہوگی، لیکن اگر اردو کے لیے یہ جنگ 2025 میں سیاسی نہ ہوئی تو آنے والے 25 کے بعد شاید اردو تاریخ میں رقم ہو جائے اور اردو کا نام لیوا چیدہ ہی بچے۔ پٹنہ سے نئی فکر کے لیے خورشید احمد۔ RJD کے سینئر لیڈر تنویر حسن نے کہا کہ اس حکومت کے لوگ صاف کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ووٹ نہیں دیتا تو ہم کام کیوں کریں گے۔ RJD کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اردو کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں۔ آج آپ خود دھرنا پر بیٹھے ہیں، کیا وجہ؟ RJD کی حکومت 20 سال پہلے جو اردو کے لیے کام کیے گئے تھے اس کی ستائش بھی ہو رہی تھی، لیکن جب 20 سال سے عہدے سے باہر ہیں تو اس کے بعد کی حکومتوں سے سوال ہے۔ اور دھرنا پہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو حکومت ابھی برسر اقتدار ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی صحبت میں ہے۔ دھیان نہیں دیا حکومت نے۔ دھیان کیسے دیں گے جو حکومت BJP کے ایجنڈے سے کام کر رہی ہو، اور وہ حکومت اردو کے سوال کو پیچھے نہ رکھے گی تو آگے کیسے رکھے گی؟ آپ BJP اور RSS کے ایجنڈا پر کام بھی کریں اور کچھ لوگ انہیں سیکولرزم کا تمغہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کیسی سیکولرزم ہے؟ چونچوں کا مربع ہو گیا کیا سیکولرزم؟ جو سیکولرزم کے دشمن کے ساتھ دوستی کر کے بھی سیکولر رہ جاتا ہو تو یہ تو چونچوں کے مربع سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے آج جو بھی برسر اقتدار حکومت ہے اس نے اردو کے معاملے کو پچھلے 20 سال سے اندیکھا کیا ہے۔ جتنی بھی اردو سے متعلق تنظیمیں ہیں سب آج کئی سال سے خالی پڑی ہوئی ہیں، ان پر کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ اردو کے TET کے جو ایگزامی ہیں جو 12 سال 10 سال سے ان کی لسٹ بنی ہوئی ہے، رزلٹ نہیں آ رہا ہے۔ اتنی بحالیاں ہوئیں ان کو کوئی موقع نہیں ملا، چونکہ اس میں اردو اور بنگلہ کے جو بنگلہ بھی زبان میں مائنورٹی ہے یہاں کی، ان کے وہ ٹیچر کو بحال کرنا ہے تو وہ بحالی نہیں ہوئی۔ وہی بات ہے کہ ہائی اسکول سے اردو ٹیچر ختم ہو گئے ہیں، ان کا مانک منڈل 6 ٹیچروں کا، اس میں اردو شامل نہیں ہے۔ راجد کے پیریڈ میں مانک منڈل میں اردو تھی، آج نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مانک منڈل سے ہٹایا تب تو وہاں ٹیچر نہیں جا رہے ہیں۔ اب دھیرے دھیرے جب ہائی اسکول سے اردو کی لازمیت ختم ہو جائے گی تو اردو پڑھنے والے کم ہو جائیں گے، دھیرے دھیرے ختم ہو جائیں گے۔ تو ان سارے مسئلوں پر اردو کونسل نے جو دھرنا دیا اور دھرنا میں مجھ کو مدعو کیا تو میں اس دعوت پر آ گیا ہوں، چونکہ میں جان رہا ہوں کہ پچھلے 20 سال سے اردو کے بہت سارے مسئلے بڑھے ہیں اور مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو بڑھتے ہی رہتے ہیں، حل بھی کرو کچھ تو بڑھتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن ایسے معاملوں میں اردو کونسل کی ہم تعریف کرتے ہیں کہ ایسے ماحول میں بھی اس نے دھرنا دینے کا کام کیا اور گونگی بہری سرکار کو سنانے کا کام کیا کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں، ہمارے مسئلے حل کریے، اور تبھی ہم اردو داں اور اردو کے ماننے والے مانیں گے کہ ہاں آپ اردو دوست ہیں۔
बहुत काम किया। क्या मुसलमानों के लिए काम करना अलग मामला है, उर्दू के लिए काम करना अलग मामला है? उन्हीं के एमपी कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं ही नहीं, तो हम क्यों काम करेंगे। अभी वक्फ बिल का सवाल आया, उसमें लोग मिले तो उन्होंने ही कहा, झाड़ के कह दिया कि भाई आप लोग के लिए हम क्यों काम करें, आप हमारे साथ हैं ही नहीं। तो जब ये बात है तो ये बात कहना भी उनका बेजा है कि मुसलमानों के लिए हम क्यों काम, हम बहुत काम किया है। कौन सा काम किया है इनको पता नहीं है। वो कहते हैं शुरू में इन्होंने कुछ किया था, जब 4 साल 5 साल का पहला टर्म उनका था, कुछ किया था। अब तो वो बिल्कुल बर्जस्ता उनके लोग कह रहे हैं कि हम क्यों करेंगे काम। तो जब ये सवाल कर रहे हैं तो उनसे उम्मीद रखने की क्या बात है। ठीक है। उर्दू कौंसिल हिंद के नाज़िम आला असलम जावेदा, जिन्होंने इस धरने का एहतमाम किया था, आज आपने उन्होंने कहा धरने कि का हम लोगों ने वज़ीर आला से मुलाकात की, उनके उर्दू को करीब से आपने देखा है और लेकिन क्या है वो कहीं कोई और इससे कितनी उम्मीदें। ये धरना जमहूरियत में अपनी देखिए, जमहूरियत में जमहूरी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की जाती है। हम लोगों ने जलसे किए, कॉन्फ्रेंसें की, मशावरती। आज आपने धरने का एहतमाम किया, उर्दू को करीब से आपने देखा है और क्या है वो और इससे कितनी उम्मीदें। देखिए, जमहूरियत में जमहूरी तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की जाती है। हम लोगों ने जलसे किए, कॉन्फ्रेंसें की, मशावरती नशस्त किए, नीतीश के मेमोरेंडम दिया, वज़ीर आला से मिले, वज़ीर आला के वज़ीर से मिले, अफसरान से मिले, लेकिन कहीं कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, न कोई मुस्बत कार्रवाई आज तक हुई। इस तमाम प्रोग्राम और जलसे जुलूस को करते हुए हम लोग को 4 बरस बीत गए। नीतीश हुकूमत के कान पर उर्दू और उर्दू आबादी के मसाइल के सिलसिले में जू तक नहीं रखी है। मजबूर होकर हम लोगों ने ये जमहूरी तरीक़ा धरना अपनाया। ये एक कारआमद तरीक़ा है, इसकी आवाज़ बहुत मजबूत होती है, इसलिए उर्दू कौंसिल ने मजबूर होकर देते हैं। हम लोग हर बार हम लोग ने आवाज़ सुनाई, लेकिन कभी भी हमारी आवाज़ सुनी नहीं गई। ये इतना जुल्म हो रहा है उर्दू के साथ, मुसलसल हो रहा है, और हम लोग आवाज़ लगा रहे हैं, हमारी आवाज़ का गला घोट दिया जा रहा है। इसलिए मजबूर होकर हमने धरना दिया है। हमारे धरने में आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि यहाँ लगभग 20 से लेकर 22 ज़िलों के लोग आए हुए हैं, जिनमें जमुई है, खगड़िया है, ससाराम है, बेगूसराय है, जमुई है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, मुंगेर है, इसी तरह से गया है, और बहुत सारे अजला हैं जहाँ से लोग आए हैं। हर ज़िले से 2-2, 4-4, 5-5 लोग आए हैं। एक बड़ी तादाद इनकी यहाँ मौजूद है। यानी पूरे बिहार में ये पैगाम जाएगा, और हम अगर सरकार ने हमारा ये मुतालबा नहीं माना तो हम पूरे बिहार में सरकार के उर्दू मुखालिफ रवैये के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँगे, और हमारी तहरीक उस वक्त तक जारी व सारी रहेगी जब तक सरकारें हमारे 18 मुतालबात हैं। इनमें बिहार उर्दू अकेडमी की तश्कील नो, उर्दू एडवाइजरी कमेटी की तश्कील नो, मदरसा बोर्ड की तश्कील नो, अक़लियती कमीशन की तश्कील नो, मदरसा एजुकेशन का चेयरमैन नहीं, अक़लियती कमीशन का चेयरमैन नहीं, ये सारे उर्दू के इदारे हैं, उर्दू आबादी के इदारे हैं, ये ठप कर दिए गए हैं। ये लेटर नंबर 1055 महकमे तालीम का है। ये 15 मई 2020 को रिपोर्ट था, जिसके ज़रिए उर्दू की लाजिमियत मैट्रिक तक ख़त्म कर दी गई। उर्दू के मानक मंडल में उर्दू को टीचर हटा दिया गया। गोया कि अब स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई नहीं होगी, तलबा चाहेंगे तो भी नहीं रख सकेंगे। 80,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ उर्दू के टीचर नहीं हैं। नीतीश हुकूमत ने वादा किया था कि हर स्कूल में एक उर्दू टीचर देंगे, लेकिन आज तक ये वादा वफा नहीं हुआ। इन्होंने ये वादा 2008 में किया था। तो उर्दू स्कूलों में उर्दू का सवालनामा नहीं मिलता है, उर्दू किताबें नहीं मिलती हैं, और उर्दू टीचर वहाँ नहीं मिलते हैं। ऐसे में बिहार में उर्दू की ज़ात को, उर्दू के वजूद को शदीद ख़तरा लाहिक है। इस धरने में तकरीबन 20 अजला से सैकड़ों की तादाद में मुहिब्बान उर्दू शामिल थे। इसमें बड़ी तादाद में खातून भी थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उर्दू के लिए एक दूसरी तंजीम चलाने वाले लोग नहीं आए। शायद उनका एक्शन कुछ और ही था। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए NF न्यूज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके लाइक से हमें हौसला मिलता है। वीडियो शेयर करें और कमेंट के ज़रिए अपने ख़यालात ज़रूर बताएं।